بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فصل الظروف المبنية على أقسام منها ما قطع عن الإضافة بأن حذف المضاف إليه فقبل وبعد وفوق وتحت. قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء. هذا إذا كان المحذوف منفيا للمتكلم وإلا لكانت معربة. وعلى هذا قرئ لله الأمر من قبل ومن بعد وتسمى الغايات. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اسم مبنی کی 8 قسمیں، ان میں سے آخری ان میں سے وہ ہیں ظروف. کیا ہیں؟ وہ ہے ظروف. ظروف بات سمجھیے، وہ ہیں ظروف. تو پیچھے جب گنے تھے نا سارے، تو وہاں لفظ تھا بعض الظروف ہے. تو دس دے، باقی سب کو بعض نہیں کہا تھا، یہاں کہا تھا جو ظروف مبنی ہیں، ظرف ساری مبنی نہیں ہیں بلکہ بعض مبنی ہیں. تو یہاں بھی وہی مراد ہے. الظروف المبنیہ تو کہ وہ ظرفیں جو کہ مبنی ہیں، وہ ظرفیں مبنی ہیں، وہ کئی قسم ہیں جی. او تو دیکھ حاشیے تھے، یعنی ظروف جو کہ شمار کیے گئے ہیں از مبنیات اند وہ ظروف، اور تعبیر کی گئی ہے ان سے شمار کے وقت بے بعض ظروف، لہذا اب دوبارہ بعض کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے جی. تو مراد بعض ظروف جو کہ کیا ہیں، مبنی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. وہ کون سے ہیں جی؟ ادھر معنی کر لو. فصل ظروف، ایسے ظروف جو مبنیہ ہیں، کئی اقسام پر ہیں. فصل ظروف، ایسے ظروف جو کہ مبنیہ ہیں، کئی اقسام پر ہیں. فصل جو اسم زمانے کا یا مکان کا معنی دیتے ہیں ان کو اسم ظرف کہتے ہیں. جو اسم وہ اسم زمانے کا یا مکان کا معنی دیتے ہیں ان کو اسم ظرف کہتے ہیں. ظرف کہتے ہیں، سمجھیے. ایک وہ ہیں جو 22 بابوں میں اسم ظرف ہوتے ہیں، وہ کلیہ ہوتا ہے. ماضر بن، مارنے کی جگہ، مارنے کا وقت، وہ قرینے کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ یہاں یہ اس کا معنی زمان والا ہے یا مکان والا ہے، وہ سیاق و سباق سے، وہ تو کلیے ہیں. اس کے علاوہ وہ تو مشتقات ہو گئے. عام اسم جامد جو زمانے یا مکان کا معنی دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف. اسم ظرف تو ظرف زمانہ ہوتا ہے یا مکان. ہم سارے زمان میں بھی ہیں اور مکان میں بھی ہیں. تو ان میں سے جو مبنی ہے نا وہ یہاں بیان ہونے ہیں، جو وہ یہاں بیان ہونے ہیں. منع کرو. فصل ظروف، ایسے ظروف جو کہ مبنیہ ہیں، کئی اقسام پر ہیں. ہوں آگے چلو جس تو توجہ کر. اور منہا چلے گا، بات سمجھیے. تو ظروف مبنیہ میں سے وہ اسماء ظروف ہیں جو اضافت سے قطع کیے گئے ہیں. جو اضافت سے قطع کیے گئے. پہلی قسم یہ ہے کیا کہ جی ظروف مبنیہ میں سے وہ ظروف بعض وہ ہیں جو اضافت سے قطع کیے گئے. پھر آخر ظروف مبنیہ میں سے بعض ظروف وہ ہیں جو اضافت سے قطع کیے گئے. اس کی تصویر کیا ہے؟ یعنی ہیں وہ لازم الاضافت کہ ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے. ان کے حذف کیا گیا ہے. یہ ہیں قطعان الاضافت. تو مضاف الیہ کے حذف ہونے کی وجہ سے وہ مبنی ہو گیا. اور موشی دی گل بھی سن دیا بعد کیا
اس کی تصویر یہ ہے کی تصویر یہ ہے کہ کہ وہ ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا ہے. ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا. یہ مطلب ہے بے اضافت سے قطع کیے گئے ہیں بائیں طور کہ ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا. ان کے اضافت سے قطع کیے گئے ہیں بہی طور کہ ان کے مضاف الیہ کو حذف کیا گیا. سمجھیو بعض ان اسماء بعض ظروف مبنیہ سے وہ ظروف ہیں جو قطع کیے گئے ہیں اضافت سے بائیں طور کہ حذف کیا گیا ہے مضاف الیہ. جی بعض ظروف مبنیہ میں سے وہ ہیں جو قطع کیے گئے ہیں اضافت سے بہی طور کہ حذف کیا گیا ہے مضاف الیہ. اتوں دیکھ وجہ بنا ان کی کیا ہے کہ متضمن ہونا ان کا حرف کے معنی کو معنی حرف اضافت است. بھئی چونکہ اضافت جب ہوتی ہے تو وہ لامی مینی فیوی میں سے کوئی ہوتی ہے تو اب جب ان کا مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے تو اب یہ وہ جو حرف اضافت ہے نا اس کو متضمن ہو گئے. تو حرف کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئے مبنی ہو گئے. جی دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مضاف الیہ کے محتاج ہوتے ہیں تو احتیاجی الغیر میں حرف کے مشابہ ہو گئے. احتیاجی علل نے بلا بھی احتیاجی الغیر الہ بھی اس کی طرف اوپر نہیں احتیاجی الغیر میں حرف کے مشابہ ہو مشابہ متشابہ نہیں ہوتا. رمضان سے لگتا ہے مشابہ ہو گیا ہے. متشابہ اتنے لگے گا اتنے پوچھی جو جنید کو حرف کے مشابہ ہو گئے حرف کے مشابہ ہو گئے اس لیے بھی کیا ہوئے مبنی ہو گئے. پھر یہ مبنی بر ضم ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ حذف ہو گیا. وہ آگے آ رہا ہے منوی ارادے میں معنی کرنا ہے. چونکہ مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے تو ان کے جبر نقصان کے لیے وہ حرکت دی جو سب سے ثقیل ہے تو وہ ہے ضمہ. ہاں جی کیا کہ جی پھر یہ مبنی بر ضم کیوں ہیں؟ یہ مبنی پر ضم اس لیے ہیں اس لیے کہ ان کا چونکہ مضاف الیہ حذف ہو گئے کیونکہ مضاف الیہ حذف ان کا چونکہ مضاف الیہ حذف ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے نقصان ہو گیا ہے. تو نقصان کو پورا کرنے کے نقصان لیے کو پورا کرنے کا معنی ہوتا ہے جبر. انہوں نے جبر نقصان پورا کرنا. تو ان کے جبر نقصان کے لیے نقصان کے لیے وہ حرکت دی جو سب سے ثقیل ہے تو وہ کیا ہے. اس لیے مبنی بھی مبنی کی وجہ بھی آ گئی اور مبنی بر ضم کی وجہ بھی آ گئی. اب اس کی مثال دیتے ہیں جیسے قبل و بعد و فوق و تحت. جیسے کیونکہ سارے یہ مبنی بر ضم ہوں گے. جی کیا قبل و تحت. اس کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے للہ الامر من قبل و من بعد. حالانکہ من جا رہا ہوا ہے لیکن یہ ان کے آخر میں ضمہ ہے تو اس لیے کہ یہ مبنی بر ضم. تو جب مضاف الیہ ذکر کریں گے تو پھر یہ مورب ہو جائیں گے. معنی کیا ہے ان کا مضاف الیہ کون ہے؟ من قبل کل شیء و من بعد کل شیء. جی تو کل شیء جو ہے نا کل شیء پھر مضاف الیہ یہ مضاف ہے قبل اور بعد کا کہ اللہ کے لیے ہے امر ہر شے سے پہلے بھی اور ہر شے کے بعد بھی. جی مثال وہ کون سے ہیں؟ وہ قبلو ہے اور بعد ہے فوق و تحت. مثال جیسے اللہ تبارک و تعالی مثال نہیں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للہ الامر من قبل. تو یہ یہاں یہ مبنی بر ضم ہے. یہاں یہ مبنی بر ضم ہے اگرچہ من جارہ آیا ہوا ہے تو ان کا مضاف الیہ کون سا ہے جو جس سے ان کو کاٹا گیا تو وہ ہے من قبل کل شیء
ومن بعد كل شيء. ہاں وہ نحمیر والی بات ذہن میں لائیں، ان کی 3 حالتیں وہ حاضہ سے آگے آ رہی ہیں جی. چلو جی او تو ویخ ان من کر لے، جیسے جیسے قبل قبل اور بعد اور فوق اور تحت. تحت. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے لیے ہے امر پہلے اور بعد، یعنی ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد. جی جیسے قبل اور بعد اور فوق اور تحت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول اللہ کے لیے ہے امر امر پہلے پہلے اور بعد، یعنی ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد. جیسے قبل اور بعد اور فوق اور تحت. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے لیے ہے امر پہلے اور بعد، یعنی ہر شے سے پہلے اور ہر شے کے بعد. سمجھی بات؟ اچھا جی آؤ تم دیکھ پہلو آشیا. اور اسی طرح وہ چیز جو کہ اس کے مشابہ ہو، سمجھیا، جو کہ اس کے مشابہ ہو کہ ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، جیسے امام، جیسے آگے، قد بمعنی اول، امام بمعنی اول، قدام بمعنی اس کا معنی بھی اول، ہر دو بمعنی پیش جی. اور بفتح اول نہیں معنی اس کا، امام تے قدام ہر دو بمعنی پیش آگے، تو یہ بھی مبنی ہے. اور اسی طرح وراء بمعنی پیچھے بھی بمعنی آگے بھی، چونکہ یہ ازداد کے قبیلے سے ہیں. اور خلف بمعنی پیچھے، اسفالو اور دون جی. اور اول بمعنی قبل وغیرہ یہ سارے اس کے ساتھ ہیں، یہ بھی مبنی ہیں. جب یہ ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو نا تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. وجہ بنا ان کی متضمن ہونا ان کا ہے حرف کو، جیسے متضمن ہونا ان اینا کا حمزہ استفہام کو. اور قائم مقام ان کے وہ الفاظ ہیں کہ ظروف نہیں ہیں، لیکن بس باب کثرت استعمال اپنے کے ظروف کے ساتھ تشبیہ دیے گئے ہیں. جیسے حسبو، جیسا کہ تو کہے افعل ھذا حسبو، اے حسبو کا. اسی سے ہے قول افعل ھذا لا غیر، مراد و مثل حسب لا غیر و لیس غیر ہے در قطع اضافت و بنا بر ضم. تو یہ جتنے بھی ظرف کا معنی دیں ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، وہ سارے قبل و بعدوں کے ساتھ مل کر وہ مبنی بر ضم ہیں. یہ جو اوپر گنے ہیں سارے، یہ بھی سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی بر ضم. ایشا بس اگے دیکھو حاضہ، سمجھ آئی ہوں؟ حاضہ یعنی بناؤہا مقطوع عن الاضافت، یہ مبنی بر ضم تب ہوگے قبل و وغیرہ جب کہ جو محذوف ہے نا کون مضاف الیہ وہ منوی للمتکلم ہو. منوی تھلے لکھے مقصود، یعنی متکلم کا مقصود ہو، لفظوں میں ذکر نہ کریں، لفظوں میں نہ کریں. ہاں جی کیا کہ جی یہ جو کہا ہے کہ یہ مبنی بر ضم ہوں گے، سب قبل و بعد و فوق و تحت مبنی بر ضم ہوں گے. یہ تب ہے کہ جب کہ محذوف سے مراد مضاف الیہ منوی ہو. منوی کا معنی مقصود ہو، یعنی معنی میں ہو لفظوں میں نہ ہو، یعنی وَإِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً، وگرنہ البتہ یہ معرب ہوں گے. وگرنہ، اب وگرنہ کا مطلب ہے دو صورتیں کہ مضاف الیہ کا مذکور ہو، مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نسیہ منسیہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں
مضاف الیہ محذوف ہو لیکن ارادے میں ہو معنی کرنا ہو تو یہ اب مبنی برضم کیا ہے؟ اب مبنی برضم ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ وگرنہ البتہ یہ مورب ہوں گے، یعنی جب ان کا مضاف الیہ مذکور ہو اور محذوف نسیہ منسیہ یا اور نہیں یا بڑھیا بڑھا یا محذوف نسیہ منسیہ ہو، ان دونوں صورتوں میں یہ مورب ہوں گے۔ یہ وہی تقریر ہے جو نحمیر میں پڑھی تھی کہ ان کی مضاف الیہ کے اعتبار سے تین حالتیں ہوتی ہیں کہ ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہوتا ہے۔ محذوف ہو تو منوی ہوتا ہے یا نسیہ منسیہ ہوتا ہے۔ مضاف الیہ مذکور ہو تب بھی مورب ہے، مضاف الیہ نسیہ منسیہ محذوف ہو تب بھی مورب ہے، مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو تب مبنی برضم ہوتے ہیں۔ سمجھی گل؟ آشیا بیخ یعنی اگر نہ ہو محذوف منوی متکلم کے لیے بلکہ ہو نسیہ منسیہ یا ہو ما اضیف الیہ مذکوراً جس کی طرف اضافت ہے، یا نسیہ منسیہ وہ محذوف ہے بالکل ہے ہی کوئی نہیں، یا کیا ہے وہ مذکور ہے، تو دونوں صورتوں میں تیسری صورت میں اس کی وجہ آ گئی ہے جی۔ مورب ہونے کی وجہ نہیں بیان کرنی، اسماء کے اندر اصل اعراب ہے، مبنی ہونے کی وجہ بیان کرنی کہ مبنی کیوں ہے، وہ سمجھی گل؟ چلو جی، یہ جب کہ ہو محذوف، محذوف سے مراد مضاف الیہ منوی منوی یعنی مقصود متکلم کے لیے، کے لیے، وگرنہ وگرنہ الا استثنائیہ ہے کہ مرکبہ، شاباش، اگر اس طرح نہ ہو تو، اگر اس طرح نہ ہو تو وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمَحْذُوفُ وگرنہ البتہ ہوں گے مورب، کیا ہوں گے؟ مورب، مضاف الیہ نسیہ منسیہ محذوف ہوا تو بین اسطور لکھے، پھر تنوین بھی آئے گی، اور جب مضاف الیہ مذکور ہوگا تو ظاہر اس وقت تو مضاف الیہ مذکور ہے، تنوین حذف ہوگی جی۔ یہ جب ہو محذوف منوی متکلم کے لیے، وگرنہ البتہ ہوں گے مورب۔ ہاں بھائی، یہ جب کہ ہو محذوف منوی متکلم کے لیے، وگرنہ البتہ ہوں گے مورب۔ مورب ہوں گے۔ کہتے ہیں اسی پر یہ قرات شاذہ ہے، وَعَلَى هَذَا قُرِئَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ، کہ جو مضاف الیہ نا کل شے اس کو نسیہ منسیہ محذوف مانا، اس کو نسیہ منسیہ محذوف، اب مورب ہے، اور چونکہ مضاف الیہ کو نہیں ہے اور تنوین بھی آئے گی اور من جارہ عمل بھی کرے گا تو بن گئے من قبل ومن بعد، کیا بن گئے؟ من قبل ومن بعد، ومن بعد، سمجھی بات؟ کیا بن گئے؟ من قبل ومن من بعد، کیا کھیجئے؟ اور اسی پر ہے، اور اسی پر ہے قرات کہ جب یہ نا جو قرآن پاک میں آتا ہے مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو پھر تو مبنی بر ضم ہے، اور ایک دوسری قرات ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف نسیہ منسیہ، تو پھر یہ بنیں گے من قبل ومن بعد، یعنی یہ قرات ہے لیکن متواترہ میں سے نہیں ہے جی، سمجھائیے جی، ایشا بس یہ قراتوں کا قانون ہے، بچے آپ پڑھ لیں گے جب آگے چلیں گے، کہ جہاں قرئہ ہوتا ہے نا، قرئہ وہ قرات مشہورہ یا شاذہ ہوتی ہے، تو جو متواترہ ہوتی ہے اس کو قارہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یہ قانون ہے قرآن پاک کی قراتیں بیان کرنے کا، سمجھیے؟ قارہ ہو تو مطلب ہوتا ہے اگر متواترہ نہ ہو، مشہورہ ہو یا شاذہ ہو تو اس کو قرئہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور اسی پر پڑھا گیا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، تسی قرات چینج نہ ٹھوکی رکھیا جے، قرات متواترہ کے علاوہ شاذہ اور قرات مشہورہ سے معنی اخذ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بطور تلاوت، بطور نماز میں اس طرح اس کو پڑھ نہیں سکتے جی۔
اور اسی پر قرات کیا گیا ہے للہ الامر من قرات کی گئی کیا گیا بھلا تھی ہے للہ الامر من قبل ومن بعد حد ہو گئی یار اور اسی پر قرات کی گئی ہے للہ الامر من قبل ومن بعد. آگے جی بات تو سم پڑھنا وتسمى الغایات. بس یہ جو پہلی قسم ہے کہ جن کو اضافت سے کاٹا گیا ہے جن کو اضافت سے کاٹا گیا ہے اور مضاف الیہ محذوف منوی ہے ان ظرفوں کا نام رکھا جاتا ہے غایات. ان کیا کہے جی کہ جن یہ جو پہلی قسم ہے پہلی قسم ہے کہ جن کو کاٹا گیا ہے اضافت سے ان ظرفوں کا نام رکھا گیا ہے غایات. کیا نام رکھا گیا ہے غایات. اتوں دیکھ بس بب غایت ہو جانے مک جانے ان کے نطق میں بعد حذف مضاف الیہ کے بلا عوض. ایک ہوتا ہے مضاف الیہ کا عوض لانا تنوین دے دینی حینئذ یومئذ. یہاں مضاف الیہ محذوف ہو گیا معنی کرنا ہے اس کا عوض کوئی نہیں آیا لہذا اب ان کا جو آخر ہے اوتھے گل گئی مک پڑھنے وچ کی ہوگی پڑھنے میں گل مک گئی تے جتھے گل مکے اونوں آندے نے غایت تے نہایت تے انتہا بے تہاڈی ایتھے زمین گئی مک. احمد اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں غایات. تو غایات کیوں کہتے ہیں ان کو اس لیے کہ اس لیے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہے اس کا عوض کوئی نہیں ہے تو جو آواز ہے وہ ان کے آخر پر ختم ہو گئی. آواز ان کے آخر پر ختم ہو ایتھے مک گئی نا من قبلو دے لام تے مک گئی من بعدو دے لام تے مک گئی اور عوض کوئی نہیں ہے کس کا مضاف الیہ کا تو لہذا یہاں غایت ہو گئی. یہاں غایت ہو گئی. بے انہاں دے پڑھنے دی ایتھے غایت ہوگی اگے اور ہوئے گا تو پاویں جنہ مرضی لمبا ہے انہاں دا جڑا اپنا مضاف الیہ یا اون دا عوض او چونکہ کوئی نہیں لہذا انہاں دے پڑھنے دی ایتھے آواز گئی مک اس لیے ان کو غایات کہتے ہیں. اور دیکھو در پھر ویکھ بس باب غایت ہونے ان کے مک جانے ان کے نطق میں مضاف الیہ کے حذف کے بعد بغیر عوض کے چونکہ ان کا مضاف الیہ حذف ہو گیا اور اس کا عوض تنوین وغیرہ کوئی نہیں تے آواز انہاں دے آخر تے گئی مک اس لیے کیا کہنا چاہیے ان کو غایات. اور نام رکھا گیا ان کا نام رکھا گیا ہے ان کا غایات. جی نام رکھا گیا ہے ان کا غایات. اور نام توڑو رکھا گیا ہے ان توڑو کا غایات. شبہ شبہ ومنها حيث بنيت تشبيها لها بالغايات لملازمتها الإضافة إلى الجملة في الأكثر. قال قال اللہ الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بس ضرور جو وہ ظرفیں جو کہ مبنی ہیں وہ کئی قسم ہیں وہ ظرفیں جو کہ مبنی ہے وہ کئی قسم پر ان میں سے حیثو بھی ہے ان میں سے حیثو بھی ہے. تلے لکھی بہر سے حرکات حیثو حیثا حیثے تینوں طرح مختلف لغتوں میں اعراب کے اعتبار سے نہیں لغتیں اس میں حیثو بھی ہے حیثا بھی ہے اور حیثے بھی ہے سمجھیا اے شاباش سے. تو یہ جو ہے نا حیثو یہ از ظرف ظروف مکانیہ حیثو ظرف مکان کے لیے جس جگہ کیا معنی جس جگہ کیا معنی جس جگہ کبھی کبھی ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے لیکن اکثر کس لیے ہے مکان کے لیے کیا معنی جس جگہ جگہ تو یہ بھی مبنی بر ضم ہوتا ہے یہ بھی مبنی پر ضم ہوتا کون ہے. یہ بھی مبنی پر ضم ہوتا ہے. اے شاباش سے آگے اس کی وجہ بیان کر دی گئی کہ یہ مبنی کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طرح غایات جو ابھی پڑھے ہیں ان کا وہ لازم الاضافت ہے مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے منوی اسی طرح حیثو یہ بھی لازم الاضافت ہے جملے کی طرف اور اس کا مضاف الیہ چونکہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے لازم الاضافت ہے اس وجہ سے اس کو تشبیہ ہوگی غایات کے ساتھ تو غایات بھی مبنی ہے لہذا یہ بھی مبنی ہے. جو علامہ نے بیان کیا پھر موشی دی گل سن دیں کیا کہا جی کہتے ہیں یہ حیث و مبنی کیوں ہے یہ مبنی ہے کہ اس کو تشبیہ ہے مبنی ہے کہ اس کو تشبیہ ہے غایات کے ساتھ کس چیز میں
کہ جس طرح غایات لازم والاضافت ہے، یہ بھی لازم والاضافت، لیکن یہ جملے کی طرف لازم والاضافت، وہ آگے آئے گا قد یضاف و حیث و، کبھی کبھی مفرد کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ حیث و مضاف ہوتا ہے کدھر؟ جملے کی طرف۔ سمجھی بات؟ اونا موشی دی گل سن، حیث و برائے مکان است، حیث و جس جگہ کی معنی او بلا تھی، اور اخفش کہتا ہے کبھی کبھی برائے زمان بھی مستعمل ہوتا ہے، کبھی کبھی زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جتنی دیر کی، جتنی دیر، اب یہ معنی ہوگا جتنا وقت کی، جتنا وقت، یہ معنی آندھنے مثال کے طور پر یہ مثال ہے نا، اجلس حیث زید جالس، معنی یہ ہے کہ بیٹھا رہے تو جتنا وقت زید بیٹھا رہے، بیٹھا رہے تو جتنا وقت زید بیٹھا رہے، سمجھیا؟ تو یہ یہاں جو ہے نا زمانے کا معنی، وہ سیاق و سباق سے پھر معنی پتہ چلتا ہے کہ یہاں زمان ہے یا کہ کیا ہے، مکان ہے۔ بیٹھا رہے تو جتنی دیر جتنا وقت بیٹھا رہے، کون؟ زید۔ اچھا جی دھیان کر، لے ملازمات حل اضافات الی الجملات فی الاکثر، یہ جو ہے نا حیثو، کون؟ اس کو غایات کے ساتھ مشابت کیسے ہوئی ہے اور سمجھاؤ مولی غلام حسین پشدہ پہ۔ وہ اس طرح کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اکثر، یہ مانن مضاف ہوتا ہے لفظاً نہیں ہوتا، یہ مانن مضاف ہوتا ہے لفظاً نہیں ہوتا، یہ ذرا گل اوکھی، یہ مانن مضاف ہوتا ہے لفظاً نہیں ہوتا، اول کہ مانن مضاف ہوتا ہے اول، پس معنی اجلس حیث زید جالس، یہاں یہ مکان والا معنی ہے، بیٹھ تو جس جگہ زید بیٹھے کی، بیٹھ تو جس جگہ زید بیٹھے، آگے سمجھ، بیٹھ تو جس جگہ زید بیٹھے، اجلس مکان جلوس زید، تو اب یہ جو ہے نا بھئی مانن مضاف ہے کدھر؟ جملے کی طرف۔ ثانی یعنی عدم اضافت لفظاً، پس بس باب اس کے کہ جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے نا، جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، وہ حقیقت میں جملے کے اندر جو مصدر ہے نا، مصدر کڈی دیے، اے جملہ ہاتھ دے لے کے جو مال کے دے وچوں مصدر نکل آندی ہے، کنی بار دسیا بھی جامداں دی مصدر کیویں کڈی دی تے مشتقاں دی کیویں کڈی دی۔ اصل میں جو مضاف لے ہوتا ہے وہ مصدر ہوتی ہے، جملہ نہیں ہوتا، وہ مصدر ہوتی ہے، جملہ نہیں ہوتا، سمجھیا؟ کہ جملہ اس کو متضمن ہے، تو لہٰذا یہ جو حیثو ہے لفظ جو بظاہر جملے کی طرف مضاف ہے، جملے کی طرف مضاف نہیں ہے، جملے کے اندر جو مصدر ہے وہ اس کا مضاف ہے، تو پھر اس کا بھی گویا مضاف ہے محذوف منوی ہو گیا نا، کہ جملے کے جو اندر ہے تو کیا ہو گیا؟ محذوف منوی ہو گیا، اس لیے اس کو مشابت ہوگی غایات کے ساتھ، لہذا یہ مبنی برضم ہو گیا، ککھ بھی نہیں پلے پیا۔ جان کر کہ یہ جو حیثو ہے اس کو مشابت ہے غایات کے ساتھ، کس چیز میں؟ حیثو کا مضاف لے اکثر جملہ ہوتا ہے، اکثر جملہ ہوتا ہے، تو معنوی طور پر اس کی طرف مضاف ہے، دیکھو معنی کڈیا نے، اجلس حیث زید جالس دا معنی کڈیا ہے اجلس مکان جلوس زید، زید جالس کی اصل مصدر کیا ہے؟ خبر دی مصدر کٹ کے مبتدا وال اضافت کرو، جلوس ہو زید، کمال ہے یار، جڑے دن شاید پڑھائی دی رگڑا ماری دے پہلوں کو شاید کھانے چ پہ جائے، جی جلوس ہو زید، تو اصل اس کا جو مضاف ہے وہ کون ہے یہاں؟ مصدر ہے، زید جالس میں اصل جو مضاف ہے اس کا وہ ہے جلوس و زید، اجلس حیث جلوس زید، سمجھی؟ اصل مضاف ہے یہ ہے، تو لہذا یہ جملے کی طرف معنوی طور پر مضاف ہے، لفظاً نہیں ہے۔ اب لفظاً کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کا مضاف ہے جملہ نہیں ہے، دیکھنے میں جملہ ہے لیکن اصل مضاف ہے جملہ نہیں ہے، جملے کے اندر جو مصدر ہے، مصدر
وہ اس کا مضاف الیہ. تو پھر لفظ مضاف لے تو اس کا مضاف لے بھی کیا ہوا؟ محذوف منوی ہوا کہ وہ جملے کے اندر ہے جس کا ذکر نہیں ہے، جملے میں ذکر ہے. اس اعتبار سے یہ غایات کے کیا ہو گیا؟ مشابہ کہ مانن ہے مضاف لے لفظاً کوئی نہیں ہے، اور جملہ تو ہے لیکن وہ ضمن جو مصدر ہے نا، تو لفظاً مضاف لے ہے، مانن ہے، معنی کر رہے ہیں لیکن لفظوں میں نہیں ہے. لفظوں میں تو جملہ ہے. اصل میں جو مضاف لے وہ اس کے مصدر ہے جو جملے کے اندر ہے جی. تو لہٰذا اس کا بھی مضاف لے کیا ہو گیا؟ محذوف منوی ہو گیا. اس لیے یہ مشابہ ہو گیا کس کے؟ قبل و بعد و وغیرہ کے، لہٰذا یہ بھی مبنی بر ضم ہو گیا. سمجھی گل؟ چلو جی، اور ان اور ظروف مبنیہ سے اور ظروف مبنیہ سے ہے سو ہے حیثو ہے، مبنی کیا گیا ہے. مبنی کیا گیا ہے. کون؟ حیثو واسطے واسطے مشابہ ہونے مشابہ ہونے لہا حیثو کے حیثو کے غایات کے ساتھ. آیات کے ساتھ کس طرح؟ باوجہ بابا جان ملازمت حیثو کے لازمت حیثو کے اضافت کو جملے کی طرف. اس کی اضافت جملے کی طرف ہے تو جملہ تو مضاف لہ ہوتا ہی نہیں ہے. اصل میں مضاف لہ جملے کے اندر جو مصدر ہے وہ ہوتی ہے جی. اکثر میں اکثر یوں ہے کہ اس کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے جی. اور ظروف مبنیہ سے حیثو مبنی کیا جاتا ہے بوجہ مشابہ ہونے حیثو کے غایات کے ساتھ، بوجہ ملازمت حیثو کی اضافت کو جملے کی طرف اکثر میں. ہاں، اکثر کا مطلب ہے اے فی الاستعمال الاکثر، اکثر استعمال حیثو کا کہ اس کی اضافت ہوتی کدھر؟ جملے کی طرف جی. اور ظروف مبنیہ سے حیثو ہے مبنی کیا گیا ہے واسطے تشبیہ کے، تشبیہاً لہا واسطے مشابہ ہونے لہا حیثو کے غایات کے ساتھ، کہ حیثو کی ملازمت کے لیے، ملازمت کس کے لیے؟ ملازمت اضافت کے لیے، ہاں جملے کی طرف بوجہ ملازمت حیثو کے اضافت کے لیے جملے کی طرف. کس میں؟ اکثر میں، یعنی اکثر استعمال میں. اکثر او آشا دیکھ جلدی کر، فعل یعنی اے فعل استعمال الاکثر. اکثر میں کا مطلب ہے یعنی حیثو کا استعمال اکثر جو ہے وہ اس کا مضاف لہ دیکھنے میں جملہ ہوتا ہے، حقیقت میں تو مضاف لہ وہ مصدر ہے جو جملے کے اندر ہے. یعنی اضافت بجانب جملہ اکثر ہے ظروف استعمال کے. سمجھی گل؟ اگلا مسئلہ ہو رہی، یہ لفظ حیثو ہے نا، یہ مبنی بر ضم ہے. کبھی اس کی سا کو فا فتح بھی دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ کبھی اس کو کسرہ بھی دیتے ہیں، سمجھ آئی جی، اور کبھی یا کو واو کے ساتھ بدل بھی دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ ہاؤسو. حیثو ہے نا تو ہاؤسو، کیا ان کسی جگہ ہاؤسو آ جاوے تو یہ سجن کیڑا وہ شعراں وچ تبدیلیاں ہوندیاں رہندیاں نے. حیثو بھی استعمال ہوندا ہے، حیثا بھی استعمال ہے تے یا واو نال بدل کے ہاؤسو بھی استعمال ہے. گل سمجھیا؟ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی قرآن پاک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. تو حیثو مضاف ہے، لا یعلمون جملے کی طرف. کدھر؟ جملے کی طرف. تو جس سے حاصل مصدر ہے کہ من حیثو عدم علمہم، عدم علمہم. ہاں جی، کیا مثال؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اب حیث مضاف ہے، لا یعلمون جملے کی طرف. شاباش، سمجھیے گل کس کی طرف؟ تو لفظوں میں جملے کے، دیکھنے میں جملے کی طرف ہے لیکن اصل مضاف ہے مانن، جو اس کے اندر مصدر ہے کہ فاعل کو کیا کریں گے؟ مصدر نکال کر کو اس کی اضافت کریں گے فاعل کی طرف. ایشا بس.
تو وہ ضمیر مرفوع کی جگہ ضمیر جو ہے مجرور آ جائے گی، تو وہ کیا ہم، علمہم، کیا عدم علمہم، ان کا علم نہ ہونا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، آئے میری توبہ، اینو تھلے مانا لکھا جی، پایا پایا آہستہ آہستہ کھینچیں گے ہم ان کو ہلاکت کے محل تک، اس راستے سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ دے بندے قرآن پاک کے سارے ہی، لیکن کچھ خاص مقام ہے، یقین جانو تھوڑا جا بھی اندر اثر بندہ کمبل لگ پیندا ہے۔ یہ بات کہ جو بندے کرتوت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اللہ رسول سے بغاوت کرتے ہیں، قرآن پاک فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچتے رہتے ہیں ہلاکت کی طرف، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، فرمایا اللہ او میرا پتر، اللہ دی قسمیں ٹھیک ہونے دا وقت موت تو پہلو ہی جے، تے موت دا وقت کیڑا ہے اے بچوں نہیں پتا، کسے نو خدا دا نا جے نہیں پتا۔ جی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اگے وقد وقت یضاف الی المفرد کقول الشاعر، اما ترى ترى حیث سہیل طالعا، اے مکان سہیل فحیث ھذا بمعنی مکان۔ بس فیصل ٹھہر جا۔ اچھا جی، چونکہ اکثر ہے نا، فعل اکثر ہے، تو اکثر کے مقابلے میں قلت ہوتی ہے کہ کون نہیں ہوتی، تو وہ قلت بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہے سو کی اضافت ہوتی ہے مفرد کی طرف بھی، لیکن وہ ہے سو جس کی اضافت ہے نا جملے کی طرف، چونکہ وہ مبنی بر ضم ہے، تو یہ ہے سو اس ہے سو کی طرح نیلے رنگ کا ہے، اس لیے یہ بھی مبنی بر ضم ہوگا، یہ بھی ہوگا مبنی بر ضم بھی، لیکن کبھی کبھی اس کی اضافت، ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں، چونکہ اکثر اس کا استعمال یہ ہے کہ اضافت جملے کی طرف ہوتی، اکثر سے پتہ چلا کہ قلت بھی ہے، جی اکثر اس کا استعمال جو ہے حیث کا جملے کی طرف ہوتا ہے، جملے کی طرف ہوتا ہے، واجہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، اضافت ہوتی ہے اس کی جملے، حد ہوگی یار، اکثر اس کا استعمال یہ ہے کہ ہے سو کی اضافت ہوتی ہے جملے کی طرف، لیکن کبھی کبھی اس کا استعمال یوں ہوتا ہے کہ ہے سو مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف۔ اس کا شعر کا ایک مصرع ہے، اما ترى حیث سہیل طالعا، کیا نہیں دیکھا تو نے، یہ ہے سو ظرف مکان، کیا نہیں دیکھی تو نے جگہ سہیل کی دراں لے کے طلوع کرنے والا ہو، یہ سہیل جملہ ہے کہ مفرد ہے، تو ہے سو اس کی طرف مضاف ہے اور مبنی بر ضم ہے، سمجھی بات؟ ہاں جی، جیسے اما ترى حیث سہیل طالعا، نہیں دیکھا دیکھی تو نے، کیا نہیں دیکھی تو نے جگہ سہیل کی، ستارے سہیل کی دراں حالے کے وہ طلوع کرنے والا ہے۔ اور دوجا بھی مصرع لکھا ہوتے جو اینا ساڑا مطلب اندے نال یہ کہ یہاں جو ہے نا ہے سو یہ کہ یہ مضاف ہے سہیل مفرد کی طرف، تو یہ جو مفرد کی طرف اضافت کی مثال لبی ہے وہ شعر سے ہی لبی ہے، چونکہ شعراں وچ یہ مجبوریاں ہوندیاں نے، نثر وچ مثال کوئی نہیں، نثر میں یہ جملے کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے، اور کبھی مضاف ہوتا ہے کون، مفرد کی طرف، جیسے شاعر کا قول، عین مخفف ہے مصرع کا، کس کا؟ تو مصرع دے شعر کو کہتے ہیں، کیا نہیں دیکھی تو نے جگہ سہیل کی دراں حالے کے طلوع کرنے والا ہے، اور کبھی مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف، جیسے شاعر کا قول، کیا نہیں دیکھی تو نے جگہ سہیل کی دراں حالے کے طلوع کرنے والا ہے، شبہ اور کیا کبھی مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف، جیسے شاعر کا قول، کیا نہیں دیکھی تو نے، ایک جملہ صرف شبہ جس وقت کے جس جگہ سہیل
तरह लेके तुलू करने वाला है। ए मकान सुहैल, है सो सुहैल का माना क्या है? ए मकान सुहैल। अगला जुमला हुन पढ़ है सो, हाज़ा बिमाना मकान। बस ये जो है सो ना, है सो ये ज़र्फ मकान के लिए है सो। ओ पहले आशीष दसिया जी कि अखफश ने कहा है कि ये ज़र्फ ज़मान के लिए भी आता है, लेकिन अक्सर किस लिए है? मकान के लिए। जिस जगह, क्या जिस जगह, क्या, जिस जगह। और पस है सो है सो ये से मुराद ये शेर के अंदर जो है ना, ये नहीं मुतलकन मुराद है। पस है सो ये बमाना मकान है जी। बस है सो ये बमाना मकान है। बस है सो ये बमना मकान है। अपने शर्त हूँ पढ़ने को मैं। वशर्तुहु अन युदाफा इलल जुमलति नहु इजलिस हैसु यजलिसु ज़ैदुन। अच्छा जी, बस शर्त हुआ शेर देख एक मिनट, यानी शर्त बिना ही है सो के मबनी होने की शर्त ये है कि इसकी इजाफत होती है जुमले की तरफ। क्या क्या है सो के मबनी होने की शर्त ये है कि इसकी इजाफत होती है जुमले की तरफ। तो वो पीछे वजह बयान होगी। लफ्ज़ों में इजाफत को नहीं होती, माने में होती है। लफ्ज़ों में इजाफत जो है वो बज़ैर जुमला है, लेकिन असल मुज़ाफ़ है इसका वो मस्दर है जो जुमले के अंदर। फिर आखना कि है सो के मबनी होने की शर्त ये है कि इसकी इजाफत होती है जुमले की तो तरफ। जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ ने ना मुफरद की तरफ, वो इस पर महमूल होता और है वो भी मबनी बरज़म, जैसे कि है सो पीछे पड़े जी। और एक मिनट पढ़ लाशिया, यानी शर्त इसकी बिना की अब हमी जेत बाज़ है सो को इजाफत की हालत में बजानब मुफरद बसबब ज़वाल इल्लत बिना के इजाफत जुमले की तरफ होती है। बाज़ ने उस है सो को मुरब बनाया है, जो है सो मुफरद की तरफ मुज़ाफ़ होना, चूँकि मबनी होने की इल्लत है जुमले की तरफ इजाफत, जब मुफरद की तरफ होगा तो बाज़ ने उसको मुरब बनाया। लेकिन कसीर नावी ये कहते हैं ये उस है सो पर महमूल है, जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ है वो मबनी है, तो ये भी मबनी है। और शर्त उसकी शर्त उसकी किसकी? है सो की मबनी होने की। हाँ, ये कि मुज़ाफ़ हो जुमले की तरफ। किसकी तरफ? की तरफ। जैसे बैठ तू बैठू जिस जगह जिस जगह। बैठे जैद मन कर भाई। शर्त उसकी ये कि मुज़ाफ हो जुमले की तरफ, जैसे बैठ तू जिस जगह बैठे ज़ैद। और शर्त उसकी ये कि मुज़ाफ हो जुमले की तरफ, जैसे बैठ तू जिस जगह बैठे ज़ैद। और एक निक्का जाशी देख उधरों, ये जुमले की तरफ क्यों मुज़ाफ़ होता है? बावजह इसके मोहताज होने के जुमले की तरफ, क्योंकि हैसो का माना समझ नहीं आता। जैसे मौसूल मोहताज होता है उसकी तरफ, जो उसको उसका तयन करे तो वो जुमला होता है, इसी तरह हैसो की वजह है ऐसे मकान के लिए जिसमें कोई निस्बत वाक़या हो। हैसो की वजह है ऐसे मकान के लिए जिसमें निस्बत वाक़या। कोई निस्बत वाक़या हो, तो निस्बत तो जुमले में होती है। हैसो की वजह है ऐसे मकान के लिए जिसमें कोई निस्बत वाक़या हो, तो निस्बत तो ये वजह है कि इसका मुज़ाफ़ ले कौन होता है कि जिस तरह मौसूल का माना नहीं समझ आता जब तक सिला जुमला ना हो, इसी तरह हैसो की वजह है ऐसे मकान के लिए जिसमें कोई निस्बत हो, तो निस्बत किस में होती है? ये वजह है कि इसका मुज़ाफ़ ले जुमला होना ज़रूरी है जी। चलो जी।